أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے باب رابع کے اندر. عنوان درس کیا ہے؟ المواضع، وہ مواضع کہ جن مواضع میں التي يعود الضمیر، کہ جن کے اندر ضمیر جو ہے وہ متأخر کی طرف لوٹتی ہے. کیسا متأخر؟ کہ جو لفظاً بھی متأخر ہوتا ہے اور رتبتاً بھی متأخر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے جو ہے وہ سمدیہ سے لے کر سیوطی، ابن عقیل، ابن ناظم اور دیگر نحوی کتب میں قاعدہ پڑھا. قاعدہ کیا تھا؟ لا یجوز، کیا تھا؟ لا یجوز العود الی متأخر. جائز نہیں ہے کہ ضمیر کیا ہے وہ متأخر کی طرف پلٹے. ایسا ہی ہے یہاں پر آ کے اس باب رابع کے اندر لا یجوز عود الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا، یہ قاعدہ تھا. یہ ایسے ہی پڑھا تھا قاعدہ کہ ضمیر کا ضروری ہے کہ مرجع کیا ہو، بولے مقدم ہونا چاہیے. کبھی بھی متأخر کی طرف ضمیر نہیں پلٹتی. یہ ہم نے بچپن سے بات پڑھی. آج باب رابع کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ مواضع کہ جن کے اندر ضمیر اس کی طرف پلٹتی ہے کہ جو لفظاً بھی متأخر ہے اور رتبتاً بھی متأخر ہے. تو ہم نے جو پہلے کتابیں پڑھی تھی وہ، اور اس عنوان میں ایک طریقے کا تعارض نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے بتائیے؟ ایسا ہی نا، وہاں کیا پڑھا تھا کہ نحویوں کا اجماع ہے، نحویین کا کیا اجماع ہے کہ لا یجوز عود الضمیر الی ما تأخر عنہ لفظا و رتبتا. یہ قاعدہ ہی ہے. ایسا ہی یہاں پہ کیا بیان کر رہا ہے؟ المواضع التي يعود الضمیر فیہا علی متأخر لفظا و رتبتا. تو اگر جو ہے جن لوگوں نے نحو صحیح طریقے سے پڑھی، شرح سیوطی وغیرہ، ان کے لیے بات واضح ہے کہ وہاں پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ کلی نہیں تھا. وہاں پہ قاعدہ کیا تھا؟ لا یجوز عود الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا. اس کے ساتھ ایک شرط بھی تھی، ایک یا دو شرطیں. وہ شرط کیا تھی؟ وہ مع لا یجوز، جائز نہیں ہے، مع امکان تقدیم المتأخر. کیا شرط بتائیں؟ جو متأخر ہے اگر اس کو مقدم کرنا ممکن ہو تو کبھی بھی جائز نہیں کہ آپ ضمیر کو متأخر کی طرف لوٹائیں، بلکہ کیا کریں گے؟ اسی متأخر کو آپ مقدم کر کے ضمیر کو اس کی طرف لوٹائیں گے. شرط تھی. اگر جو متأخر ہے اس کو مقدم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا بولے؟ پھر ضمیر جو ہے کیا ہوتی ہے؟ بولے اگر مقدم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کچھ ایسے مواضع ہیں کہ جہاں پر آپ ضمیر کو متأخر کی طرف پلٹا سکتے ہیں. اور کل ہم نے جو ابھی تک پڑھے 6 مواضع. کتنے مواضع بتائیں؟ سیوطی، شرح سیوطی کے اندر تفصیل کے ساتھ گزرے. 6 ایسے مواضع ہیں کہ جہاں پر ضمیر کو متأخر لفظاً و رتبتاً کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے. مطلب واضح ہوگا؟ کون ہے بات واضح ہوگا؟ انہی مواضع کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں انہی مواضع کے بارے میں. مطلب سمجھ آئے؟ جو پیچھے جو قاعدہ نحوی ہے وہ لا یجوز عود الضمیر الی متأخر لفظا و رتبتا. شرط کیا ہے؟ مع امکان تقدیم المتأخر. یہ شرط ہے. یہ وإلا فیجوز فی 6 مواضع. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ الغرض خارجی مطلب تھا. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درس کی طرف دیکھیں. المواضع التي يعود الضمیر فيها على متأخر لفظا و رتبتا. یعنی ابھی تک جو ہم نے قاعدہ پڑھا اس کے لیے شرط کیا تھی؟ اس کے لیے مع امکان تقدیم المتأخر. اگر متأخر کو مقدم کرنا ممکن ہے تو اسی کو مقدم کر کے ضمیر کو اس کی طرف پلٹائیں گے. اگر مقدم کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ناممکن ہو، محال ہو، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے فقط 6 ایسے مواضع ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ضمیر کو اسی متأخر کی طرف پلٹانا پڑے گا. وَهِيَ 7. ابھی انشاءاللہ عن قریب آ جائے گی یہ بات کہ یہ 7 نہیں بلکہ کیا ہے؟ تحقیق شدہ بات کیا ہے؟ 6 مواضع ہیں. خود ابن ہشام اس بات کو چھیڑیں گے کہ مواضع 7 نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 6 مواضع ہیں. احدها
ان 7 میں سے اولها پہلا موضع کیا ہے؟ ان یکون الضمیر مرفوعا بنعمہ او بئسا. فعل مدح و ذم، نعمہ اور بئسا. آپ سب کو پتہ ہے کہ فعل مدح و ذم میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا فاعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ جو بعد میں منصوب آ رہا ہوتا ہے یہ تمییز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جو کہ اس فاعل کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تفسیر کر رہا ہوتا ہے. وہ فاعل نعمہ کتنا اچھا ہے. وہ نعمہ کا ترجمہ کیا ہے آغا ذیشان؟ نعمہ یعنی کتنا اچھا ہے وہ. اب وہ کون ہے وہ؟ تو آ کے یہ بعد میں تمیز آ کے بیان کر رہی ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ رجلن. پھر بعد میں جو مرفوع آتا ہے اس کو بولا جاتا ہے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. ایسا ہی ہے. کتنی ترکیبیں تھی نعمہ اور بئسا کے؟ ترکیبیں 2 طرح کی. کتنی ترکیبیں تھی؟ 2 ترکیبیں. کون سی تھی آغا ذیشان بتائیں؟ آگے جو مخصوص بالماضی یا مخصوص بالذم ہے اس کو یعنی خبر بناتے ہیں اور ہو مبتدا بناتے ہیں. یعنی 2 الگ الگ نعم اور رجل ایک جملہ بن جاتا ہے، ہوا زائد الگ جملہ بن جاتا ہے. ایک اور دوسری یہ تھی کہ وہ مبتدا ہے پورا جملہ مل کے خبر مقدم ہے. نعم اور رجل پورا جملہ مل کے خبر مقدم. صحیح بتائیں. ایک فرض بتائیے. ایک میں تھوڑا مسئلہ ہے. کس میں مسئلہ ہے؟ دوسری ترجیح ہاں کیا ہو؟ نعم الرجل و زیدن یہ تھا نا. اور زید مبتدا مؤخر ہے اور نعم الرجل پورا جملہ مل کے خبر مقدم. نہیں کیا اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ یہاں پہ زائد مبتدا مؤخر ہے اور جملہ خبر مقدم ہے. جملہ خبر مقدم ہو جائے گا ادھر. جملہ نعم الرجل فعل فاعل مل کے جملہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر ہو گیا. اچھا نعمہ کے اندر جو فاعل ضمیر کیا بنے؟ فاعل ہی ہے. اس ضمیر کی تمیز کون آ رہی ہوتی ہے بتائیے؟ رجلن. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہاں پر آ کے تمام نحوین نے بولے جو ضمیر ہے نا اس کا جو مرجع ہے، مرجع کیا بنے؟ وہی رجلن ہے. وہ کیا بنے؟ یہ رجلن. اس ضمیر ہوا کا مرجع کیا ہے؟ یہ ضمیر ہوا لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اسی رجلن کی طرف. یہ رجلن آ کے اس ضمیر کو بیان کر رہا ہے اور ضمیر کا مرجع لفظاً بھی بعد میں آ رہا ہے نا. مقدم ہونا چاہیے تھا، ہوا سے پہلے ہونا چاہیے تھا. نہیں بعد میں. رجلن کیا بنے؟ ہوا کے بعد آ رہا ہے. لفظاً متأخر ہے اور رتبتاً بھی متأخر. رتبتاً یعنی کیسے؟ رتبتاً یاد رکھیں مفسر کا جو رتبہ ہے وہ مفسر کے بعد میں ہوتا ہے. کس کے بعد ہوتا ہے؟ پہلے مفسر ہوتا ہے ہمیشہ، اس کے بعد رتبہ کس کا آتا ہے؟ مفسر کا. کبھی بھی مفسر پر مقدم نہیں ہوتا. تو یہ ہوا مفسر ہے یہ، اور رجلن مفسر ہے. تو رتبے کے حوالے سے بھی کیا ہوا بولیں گے؟ بعد میں آ رہا ہے رجلن. ہم لفظاً عبارت کے اندر بھی متاخر ہے اور رتبہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مفسر ہے، یہ مبین ہے، موضح ہے. موضح کیا ہے؟ وہ ہوا ہے. وہ مبین کون ہے؟ وہ ہوا ہے. وہ یہ مبین ہے. مبین کا رتبہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آتا ہے. موضح کا رتبہ کیا بولے؟ موضح کے بعد میں ہوتا ہے. پہلے وہ چیز ہونا کہ جس کی وضاحت کی جا رہی ہے، تو وہ چیز کیا؟ وہ ضمیر ہے. وہ اب وضاحت موضح کون ہے؟ وضاحت کرنے والی چیز یہ رجلن ہے. یہ تو لفظاً اور رتبتاً یہاں پہ نعمہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی رجلن کی طرف. یہ ایک موضع ہے. پہلا مورد کیا بولے؟ فاعل نعمہ. فاعل نعمہ کی ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے رجلن کی طرف، تمییز کی طرف، ممیز کی طرف. اور یہ ضمیر کا لوٹ جانا لفظاً اور رتبتاً دونوں کیا بنے؟ متاخر کی طرف ہے. اس موضع کے اندر نحویین نے جائز قرار دیا. کیوں جائز قرار دیا؟ کہہ رہے کیونکہ یہاں پہ آپ رجلن کو اس ضمیر کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. کیونکہ ضمیر محذوف ہے، پوشیدہ یہاں پہ تقدیر میں ضمیر. بات آ نہیں ہو رہی؟ کس چیز پر اس رجل کو آ کے آپ مقدم کریں گے؟ تو کیونکہ یہاں پہ مقدم کرنا کیا بولے؟ ناممکن ہے. اس لیے کیا کریں گے؟ لاچارہ اور مجبوری میں آگے کیا کریں گے؟ اس ہوا کو اسی رجل کی طرف پلٹا دیں گے. یہ پہلا موضع ہے. بات واضح ہی نہیں ہوئی؟ احدھا پہلا موضع ان 7 یا 6 مواضع میں سے ان یکون الضمیر مرفوعا. ضمیر کیا ہو بولے؟ مرفوع کے اوپر لکھنا فاعل. کس کا فاعل ہو؟ فاعلا بنعمہ او بئسا. نعمہ یا سید عدیل بئسا کا فاعل ہو. ولا یفسر الا بالتمییز. اس ضمیر کی تفسیر نہیں لائی جاتی، تفسیر نہیں کی جاتی مگر یہ کہ
تمیز کے ذریعے، یعنی مرجع ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ تمیز ہوتی ہے. مرجع ضمیر کیا ہے ابرار؟ یہ تمیز مرجع ضمیر ہے. نحو نعم رجلا زید. نعمہ کا مفسر جو ہے وہ رتبتاً صحیح واقع ہوا ہے. مفسر بعد میں آ رہا ہے نا، مفسر پہلے. مفسر کون ہے؟ تو مفسر ہوا ہے، ہوا ہے مفسر. مفسر رجل ہے. احسن. تو رتبے کے اعتبار سے تو صحیح واقع ہوا ہے. متاخر ہے نا. مفسر کو متاخر ہونا چاہیے. ہاں متاخر ہونا چاہیے، لیکن ضمیر کا جو مرجع، ہاں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ لفظاً بھی مقدم ہونا چاہیے اور رتبتاً بھی. ایسا ہی اگر بولنے بعض اوقات لفظاً جو ہے وہ مثلا متاخر ہو تو رتبے میں مقدم ہو تو چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اشکال کہاں پر ہے؟ اشکال وہاں پر ہے کہ جہاں پہ مرجع رتبتاً بھی بعد میں متاخر ہو اور لفظاً ہی متاخر ہو. اگر یہاں پر یہ ہوتا نا کہ یہ مفسر کا رتبہ مقدم ہوتا ہے مفسر سے تو اشکال آتا ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ رتبے میں تو مقدم ہے، لفظاً ہو گیا کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ لفظاً بھی متاخر ہے یہاں پہ اور رتبتاً بھی کیا ہے؟ متاخر ہے. مفسر کا رتبہ مفسر کے بعد ہے. مفسر کون ہے؟ ہوا ہے. ہوا کیا کہ رجلاً تفسیر کر رہا ہے، تو رجلاً مفسر ہے یا نہیں؟ یہاں پہ مفسر رجلاً ہے نا. مفسر اور مفسر کے اندر رتبہ کس کا متاخر ہوتا ہے؟ مفسر کا. یہاں پہ کہہ رہا ہے اس کا رتبہ ہی متاخر ہے یہاں پہ اور لفظ نہیں بعد میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہوا کہ ایسی مفسر کی طرف لوٹ رہی ہے. بات واضح ہو رہی؟ یہ ایسا ہی ہے. مفعول کا رتبہ کیا بولے؟ فاعل سے متاخر ہے بعد میں. آپ ضمیر ایک لوٹائیں مفعول کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اور لفظ بھی کیا مفعول بعد میں آ رہا ہو، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ لفظاً اور رتبتاً متاخر ہونا لازم آ جائے گا. صار واضح؟ نحو نعم رجلا زید وبئس رجلا عمرو. اب نعمہ کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، بئسا کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے رجل کی طرف. رجل کیا اسی ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے، رتبے میں کیا بولے؟ متاخر ہے اس ضمیر سے مفسر ہے وہ. زید اور عمرو کیا مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم. ابن شام کہہ رہے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا، ان دونوں فعلوں کے ساتھ نعمہ اور بئسا کے ساتھ ملاقات ہے فعولا بھی. الذي يراد به المدح والذم، جس سے کیا مدح اور ذم کا ارادہ کیا جاتا ہے. نحو ساء مثلا القوم، مثلا کیا ساء کے اندر ضمیر، مثلا تمییز، القوم مخصوص بالذم. وکبرت کلمتن تخرجو، کلمتن کیا تمیز ہے، کبرت کے اندر ضمیر ہے یا کبرت ہی وہ چیز کیا وہ کلمتن و کلمہ ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے وہ. تخرجو کہ جس کے ذریعے سے کیا نکل جاتا ہے. وظرف رجلا زید، رجلا کیا تمیز ہے، ظرفہ کے اندر ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے اس رجلا کی طرف، کہ جو لفظ میں بھی اس ضمیر کے بعد ہے اور رتبے میں کیونکہ تفسیر ہے اس ضمیر کی تو رتبے ویسے ہی متاخر ہے وہ. وعن الفراء والکسائی، اب ایک اور ترکیب آگے کہہ رہے ہیں فرا اور کسائی نے کہ جو دونوں کے دونوں کوفہ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان المخصوص، یہ پہلے گزر چکا ہے سیوطی اور سمدیہ والا کے اندر ظاہراً، کہ مخصوص هو الفاعل. مخصوص کیا بولے؟ یہ مخصوص بالضم مخصوص بالمد کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مخصوص کیا بولے؟ مخصوص ہی فاعل ہے. ولا ضمیر فی الفعل، آپ جو نعمہ اور بئسا اور ساء اور کبرہ کے اندر ضمیر رکھ رہے ہیں کوئی ضمیر نہیں ہے. فاعل کیا ظاہر موجود ہے یہاں پہ، جب ظاہر موجود ہے ضمیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نعم رجلا، اصل میں نعم زید، کتنا اچھا ہے زید، کس حوالے سے؟ رجلا در حالہ کے مرد ہونے کے حوالے سے. یہ ترجمہ ہوگا نا. نعم زید، کتنا اچھا ہے زید، من یا حیثیہ من الرجولیہ، مرد ہونے کے حوالے سے. نعمت المرأۃ، کتنی اچھی عورت ہے کون؟ نعمت الہند مرأۃ، کتنی اچھی ہند، کس حوالے سے؟ کیوں؟ ایک طریقے کا ابہام موجود ہے نا، یہی کہ جو ہے نا زید کون، کس حوالے سے زید کی بات چل رہی ہے. اچھائی کی بہت ساری اقسام ہیں، کس حوالے سے زید اچھا ہے، کس حوالے سے جو ہے نا وہ ہند اچھی ہے. بات ضروری نہیں ہو رہی. ہاں پھر تمیز نہیں بنائیں گے اس کو. کیا بنائیں گے پھر مشتبہ؟ کیا بنائیں گے؟ تمیز نہیں مستقبل نہیں ہوگی.
اچھا الغرض فرا اور کسائی نے کیا بولا کہ مخصوص ہی فاعل ہے. مخصوص کیا بولے؟ ابن ہشام آگے کہہ رہے ہیں کہ مخصوص جو ہے کبھی فاعل نہیں بن سکتا. رد کر رہے ہیں ان کو. کیا بول رہے ہیں؟ مخصوص جو آپ بول رہے ہیں مخصوص بالمدح کبھی بھی فاعل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ قانون آپ لوگ پہلے پڑھ چکے کبھی بھی فاعل کے اوپر افعال فعل ناقص نواسخ آ کے داخل نہیں ہو سکتے. جبکہ یہاں پہ نعم رجلا کان زید یہ ترکیب پہلے پڑھ چکے ہیں. نواسخ آ کے اس فاعل کے اوپر داخل ہو جاتے ہیں. تو نواسخ کا اس فاعل پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فاعل نہیں ہے. فاعل ہستی پر کبھی ناسخ آ سکتے ہیں جب فعل موجود ہو. جب فعل تام موجود ہو ناسخ آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آ سکتے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہے نا کبھی کبھاری جو آپ کہہ رہے ہیں زید فاعل ہے بھی اس کو جو ہے نا فاعل یاد رکھیں. فاعل انہوں نے جو ہے نا یہ فاعل اگر قرینہ موجود ہو تب حذف کیا جاتا ہے. بغیر قرینے کے حذف کرنا جائز نہیں ہے. کہنا اس کو بغیر کسی قرینے کے حذف کر دیتے ہیں. تو یہ دوسری اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فاعل نہیں ہے. فاعل کو ایسے حذف کر سکتے ہیں؟ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ کلام کے اندر بھی قرینہ موجود ہو. بات آ رہی ہے؟ تو کریں یہ دو دلیلیں اس بات پر دلیل بن گئی کہ ہم نے جو ترکیب کی وہ صحیح ہے. فرا اور کسائی کی ترکیب جو فاعل بنا رہے غلط ہے. آپ فاعل کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. فاعل کا ایک پروٹوکول ہے کلام کے اندر. آپ فاعل اٹھا کے کو فاعل تھوڑی بنائیں گے جس کا بھی دل چاہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں وعن الفراء والکسائی فرا اور کسائی سے. فرا منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے. کیا ہے آگے نشان؟ کیا آگے کرو فرا کیا ہے؟ منصرف ہے غیر منصرف؟ ہونے کے چاہیے بتائیں آپ. منصرف ہے. وعن الفراء والکسائی ان المخصوص والفاعل. فرا اور کسائی نے کیا بولا کہ مخصوص جو ہے وہ مخصوص وہ فاعل ہے. وہ بات آج ہو رہی ہے. ولا ضمیر فی الفعل اور فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. وَيَرُدُّهُ کہہ رہے فرا اور کسائی قول کو رد کیا جائے گا. کس طریقے سے؟ نعم رجلا کان زید. اس مثال سے رد کرنے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں ولا يدخل الناسخ على الفاعل. فاعل کے اوپر کبھی بھی ناسخ داخل نہیں ہوتا داخل نہیں ہوتا. وَأَنَّهُ قَدْ يُحْذَفْ کبھی کبھار اس فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. نحو بئس للظالمین بدلا. یہاں پر بئسا کا فاعل کیا بنے؟ محذوف ہے. بئسا کا فاعل کیا بنے؟ کوئی فاعل نہیں ہے پر بئسا کے لیے. لا چارن ہم کو بدلن کو کیا ہے؟ تمیز دینا پڑ رہا ہے. بدل حقیقت میں تمیز بھی نہیں ہے. ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسی مجبوری میں آ کے بنا رہے ہیں. یہاں پہ بئسا کا کوئی فاعل موجود نہیں ہے اس آیت کے اندر. بئس للظالمین بدلا. کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعاً وہ مخصوص فاعل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس کو حذف نہیں کرتے. یہاں تو حذف ہو گیا. یہ کیسے فاعل بنا ہے آپ نے؟ تو الغرض پہلا موضع یاد رکھیں. پہلا موضع کیا ہے کہ جہاں پہ ضمیر کو لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. کون سا پہلا موضع؟ یاد رکھیں فاعل نعمہ اور بئسا. کیا ہے آگا بنا یاسین؟ کبھی بھی نہیں بولے اس بات کو. پہلا موضع کہ یہاں پہ ضمیر کو متأخر لفظاً اور رتبتاً کی طرف پلٹایا جاتا ہے. وہ کون سا؟ فاعل نعمہ اور بئسا. نعمہ اور بئسا کا فاعل. موضع ثانی کیا ہے؟ دو فعل. ادھر بھی تو دیکھیں باب تنازع آپ سب پڑھ چکے ہیں. زیادہ تشریح نہیں کروں گا. آپ جا دیکھیں بڑا اچھا اور لطیف مسئلہ ہے. باب تنازع ہے کہ دو فعل آتے ہیں اور دو فعل آ کے ایک معمول کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں. ایک فعل بولتا ہے کہ مجھے فاعل چاہیے اپنے لیے. دوسرا بولتا ہے کہ مجھے مفعول چاہیے. اب دونوں کا آگے کیا ہو جاتا ہے؟ جھگڑا ہو جاتا ہے ایک معمول کے اوپر. اس کیفیت کو نحوین بولتے ہیں باب تنازع. کیا بولتے ہیں؟ تنازع کون سی غیر شفاعت؟ کس باب سے؟ آقا مجھے سر اپنا دیوار ماروں گا زور زور سے. باب تفاعل کا مصدر ہے. سبقت لسانی آقا سے بدی بات ہے. باب تفاعل کس کا مصدر ہے؟ اور تفاعل کا معنی کیا؟ چلیں یہ بتائیں آپ. ضمیر کے اندر کیا معنی گزرا ہے؟ غضنفر کیا معنی ہے؟ باب تفاعل کس کے لیے آتا ہے؟ غضنفر نے بال اتنے پیارے بنائے ہوئے مانگ نکال کے. چہرے پہ کوئی فیس واش بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. گورا گورا ہو رہا ہے.
دنیا کرونا میں مبتلا ہے، یہاں پہ کس کے لیے آتا ہے تفاعل؟ تفاعل کس کے لیے آتا ہے خبردار؟ احسن، یہ آقا ابرار بن نجف کی برکت ہے۔ تفاعل یاد رکھیں ہمیشہ، بین اثنین، دو کس، ضاربا نہیں، تضاربا زید و عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، زید اور عمر نے، تو تنازع کبھی یہ مسئلہ نہیں کہ دو آپس میں دوسرے جھگڑا کر رہے ہیں، تنازع فعلان، دو فعلوں نے دوسرے کیا کیا بتائیں، جھگڑا کیا ایک عامل کے اوپر، ایک اس کو باب تنازع کہا ہے، دوسرا کیا نام ہے اس کا بتائیے، کون بتائے گا؟ سیوطی، چلیں سید مشرف بتائیں، میرے پاس پڑھی تھی سیوطی اس میں، آپ بتائیں، نہیں میرے پاس پڑھی تھی، کیا ہے دوسرا نام؟ آقا یاسین دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ نعم شیخنا، دوسرا نام کیا ہے؟ نہیں باب اشتغال تو الگ ہے، کیا ہو گیا جی آقا نشان؟ دوسرا نام اس باب کا یاد رکھیے، اہم باتیں آپ لوگ آنی چاہیے ماشاءاللہ نجف سے جہاں آپ لوگ، باب اعمال، کیا نام ہے؟ کیوں کہتے ہیں اعمال؟ چلے بتائیں۔ باب اعمال اس سے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو عمل دیتے ہیں، دونوں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کو عمل دیا جاتا ہے، دونوں کو کیا دیا جاتا ہے بتائیں؟ دونوں کا عمل۔ فرق کیا؟ فرق ہے کہ ایک فعل کو جو ہے نا وہ ظاہری دے دیتے، معمولات ظاہری جو اس کو دے دیتے ہیں، دوسرے کے لیے ضمائر لے کے آ جاتے ہیں۔ باب تنازع بھی بولا جاتا ہے آقا عدل، اور باب اعمال بھی بولا جاتا ہے، یہ نحوی دقیق مطلب ہے یہ کہ باب اعمال کو یہاں سے پوچھے باب اعمال کی کیا مثال ہے، تو باقی جو آپ مثالیں گزری مثلا قامہ وقعدہ، کیا مثال ہے؟ اخواک، یہ بولے باب اعمال کی مثال، یہاں پہ قامہ کو بھی عمل دیں گے اور قعدہ کو بھی دیں گے، صحیح؟ یا جو باب تنازع کی مثال گزری سیوطی میں جا کے دیکھیں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بحث کیا ہے؟ وہ موضع کہ جس میں ضمیر کو لوٹایا جائے اس کی طرف کہ جو لفظاً نہیں متاخر ہو اور رتبتاً نہیں متاخر ہو، وہ موضع کیا ہے؟ وہ کہہ رہے موضع یہ ہے کہ باب تنازع، باب دو فعل جو کہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان میں سے پہلے والے کے لیے اس ضمیر کو فاعل بنایا جائے، کیا بنایا جائے؟ ضمیر کو فاعل بنایا جائے، صحیح ہے؟ اور عمل جو ہے نا، عمل میں نے بھی کہا باب اعمال بھی کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ایک کو ظاہری جو فعل مفعول ہے وہ ظاہر، اس کو دونوں اس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے فعل کو ضمیروں میں عمل کرایا جا رہا ہے، دونوں کا عمل دیا جا رہا ہے، لیکن ایک کو ظاہر میں کرے، جو اس میں ظاہر پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک کو دے دیتے ہیں، دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو چلو تم ضمیر عمل کر لو، بات واضح ہو رہی، دونوں کو خوش، دونوں کو راضی، مطلب واضح ہو رہا ہے، اس لیے اس کو باب اعمال کہتے ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ باب تنازع کے اندر پہلے والے فعل کے لیے فاعل جو ہے وہ ضمیر لائی جائے، اور دوسرا جس اسم پہ جھگڑا ہو رہا تھا اس اسم کو دوسرے فعل کو دے دیا جائے، یعنی ثانی کو عمل دیا جائے، پہلے والے کو ضمیر لایا جائے۔ تو پہلے والے کے لیے جو فاعل بنایا جا رہا ہے اس فاعل کو اس دوسرے جس کو عمل دیا گیا ہے اس کے مفعول کی طرف اگر یہ ضمیر لوٹے پہلے والے کی، تو ادھر یہ ضمیر کا لوٹنا لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف لازم آئے گا، اور کرے اس مورد کے اندر یہ صحیح ہے، ہمیشہ صحیح نہیں ہے، اس مورد کے اندر کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اس متاخر کو آپ مقدم نہیں کر سکتے۔ ہمارا قاعدہ کیا تھا نحوین کا؟ لا یجوز، جائز نہیں ہے، عود الضمیر الی متاخر، شرط کیا تھی؟ مع امکان تقدیم المتاخر، وہ شرط مفقود ہو گئی، جب شرط مفقود ہو گئی تو خود بخود ہی مقتضی آ جائے گا۔ مقتضی کیا کہ اب آپ پلٹا سکتے ہیں، مطلب واضح ہو نہیں ہوا۔ الثانی ان یکون مرفوعا، موضع ثانی کیا ہے؟ ان یکون، کہ یہ ضمیر کیا ہو؟ مرفوع ہو۔ مرفوعا ترکیب میں کیا ہے غضنفر؟ ہے احسان، دیکھا صحیح بتایا غضنفر نے۔ ان یکون مرفوعا، یہ کیا ہو؟ یہ ضمیر مرفوع ہو باول العاملین المتنازعین، دو عامل کے جو جھگڑا کر رہے ہیں، فعلین المتنازعین، متنازعین سے مراد فعلین یا عاملین ہیں، دو جھگڑا کرنے والوں میں سے پہلے والے کی کیا ہو؟ یہ ضمیر اس کے لیے فاعل بن جائے، مرفوع یعنی کیا اس کے لیے؟ المعمل ثانیہما، وہ دو متنازعین کہ جن دونوں میں سے عمل دیا گیا ہے دوسرے والے کو، المعمل یعنی کیا؟ جن دونوں میں سے عمل دیا گیا ہو
ثانی ہے نا دوسرے والے فعل کو. نحو قولی جیسا کہ شاعر قول ہے جفونی ان سب نے کیا ہے مجھ پر جفا کی. ولم اجف الاخلاء اور کہنے اخلاء نے کیا جفا نہیں کی. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جفونی میں جو واو ہے واو یہ کیا ہے جفو کا فاعل ہے. کیا ہے بولے؟ دوسرا فعل کیا ہے لم اجفو. یہ جفونی اور لم اجفو جھگڑا کر رہے تھے اخلاء کے اوپر. ہم نے اخلاء کو عمل دیا یہاں پہ لم اجفو کو. کس کو عمل دیا؟ ثانی کو. اس اخلاء کو لم اجفو کے لیے مفعول بنا دیا. جفونی کے لیے ضمیر لے کر آ گئے ضمیر واو. اب یہاں پہ کہنا ہے ضمیر واو جو ہے وہ لوٹ رہی اخلاء کی طرف. اخلاء کیا ہے؟ مفعول. مفعول کا رتبہ فاعل سے مقدم ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے؟ رتبے میں مؤخر ہے اور عبارت کے اندر بھی کیا ہے مؤخر ہے. تو ضمیر یہاں پہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو رتبے ہی مؤخر ہے اور لفظ میں بھی کیا بولے متأخر ہے مؤخر ہے. یہ لوٹنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر اخلاء کو آپ مقدم نہیں کر سکتے یہاں پر. بات کیوں؟ کیونکہ وہ ثانی کا معمول ہے. وہ ثانی کے لیے مفعول ہے نہ مجفوع کے لیے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں باب تنازع کا جو فاعل ہے ضمیر ہے وہ اور یہ لوٹ رہی دوسرے والے فعل کے مفعول کی طرف. اس مورد کے اندر جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مقدم کرنا محال ہے اس متأخر کو. بات واضح ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ جفونی ولم اجف الاخلاء لکھ لیں. اخلاء کیا متأخر ہے اس واو سے لفظاً اور رتبتاً. واو کہاں لوٹ رہی ہے؟ آگئے شفاعت. وہ کیا ہے وہ متأخر کیا ہے؟ اخلاء کہاں ہے؟ اخلاء کرے ہاں اخلاء. الکوفیون یمنعون من ذلک. کوفیوں نے کیا کیا آگا بتائیں منع کیا ہے اس سے. کوفی جو ہے وہ کیا ہے الکوفی لا یوفی. کوفیوں نے کیا بولا کہ نہیں یہاں پر جو ہے یہ کوئی واو واو شاو فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے فقال الکسائی. یاد رکھیں کسائی کیا ہے کوفی. جب بھی مذہب کوفی کا نام آئے کوفیوں کا جو مجتہد کون ہے؟ کسائی. زعیم کوفین کون ہے؟ جو کوفیوں کا مذہب ہے عربی قواعد کے اعتبار سے ان کا زعیم کون ہے؟ کسائی. کسائی نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ بحذف الفاعل. کہنے یہاں پہ آپ جفونی نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ آپ لکھ لیں نیچے جفانی. کیا بولیں گے؟ جفانی. یہاں پہ فاعل کیا تقدیر میں فاعل کیا بولے؟ بہت غور سے سنیں. کسائی نے کیا بولا کہ آپ واو کو فاعل نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہ اشکال لازم آ جائے گا محظور. وہ کیا ہے وہ ضمیر کا لوٹنا متأخر کی طرف اور یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کیا بولیں گے؟ فاعل تقدیر میں. فاعل کیا بولے؟ تقدیر میں. اچھا وقال الفرا. فرا بھی کوفی میں سے. فرا نے کیا بولا کہ یضمرو اس فاعل کو کیا تقدیر میں رکھا جائے گا. جفانی کے فاعل کو کیا رکھا جائے گا؟ تقدیر میں. ویؤخر عن المفسر. صحیح ہے. اور مؤخر کیا جائے گا کس سے؟ مفسر سے. یعنی کہ اخلاء کے بعد لے کر آئیں گے. اصل میں اس طرح پڑھیں گے جفانی ولم اجف الاخلاء ہم. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا اب تب بھی ان کی بات پر بھی اشکال لازم آئے گا. اشکال کے ساتھ لازم آئے گا. کسائی نے کیا بولا کہ آپ تقدیر میں رکھیں گے اور تفسیر کون کر رہا ہے؟ اخلاء کر رہا ہے. اس کے بعد لگیں تقدیر میں یہ پوشیدہ ہے وہ. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پہ اشکال کا لازم آئے گا. یہ پہلے مغنی کے اندر ابھی گزر چکا ہے. اشکال یہ لازم آئے گا حذف المتقدم لدلالت المتاخر. مقدم کو حذف کرنا تاکہ متاخر اس پہ دلالت کرے. اخلاء بعد میں آ رہا ہے نا. فاعل کو کہاں سے حذف کر رہا ہم؟ جب اس سے پہلے پیچھے گزر چکا. کس مسئلے کے اندر گزرا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ جہاں پہ اشکال کیا تھا اسی طریقے کا کہ بھائی آپ متقدم کو حذف کر رہے ہیں متاخر دلالت کرے. جائز نہیں ہے یہ. عطف کی بحث میں احسن اقسام عطف میں گزرا ہے کہ آپ کس بیس پہ حذف کر رہے ہیں تو متقدم کو. تو کسائی اور فرا کے قول کی بنا پر دوبارہ اشکال لازم آئے گا کہ آپ متقدم کو حذف کر رہے ہیں تاکہ متاخر دلالت کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی لیے یہ جواب دے کے ان کو کیا رد کیا گیا جس کو ابن شام نے ذکر نہیں کیا. اچھا اب فرا کہہ رہے ہیں فإن استوى العاملان فی طلب الرفع وكان العطف بالواو. کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں کے دونوں عامل جو ہے نا وہ مسئلہ کیا تھا ایک فاعل چاہ رہا ہے ایک مفعول. ہم نے دوسرے لوگ کو مفعول بنا کے دے دیا. پہلے والے کے لیے فاعل لے کر آ گئے تو فاعل کی ضمیر یہاں پہ کیا بعد میں مفعول کی طرح لوٹے گی. اور یہ لوٹنا باب تنازع کے اندر کیا بولے آگا یاسین؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں اس حوالے سے. اس کو صرف ایک درس نہیں لیں
یہ پورا آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ نچوڑ ہے، علمی نچوڑ، اس کو اچھی طریقے سے اپنی اس میں علمی مطالب بھی ملیں گے جو آیتیں آ رہی ہیں مسلسل، یہ سارے علمی مطالب ہیں، تفسیر کا بھی کبھی کوئی نقطہ آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی نقطہ آ رہا ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ بھی کریں، مباحثہ بھی کریں آپس میں. فرق کریں کہ اگر دونوں عامل ایک معمول چاہ رہے ہیں اور دونوں فاعل چاہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں نے ساری زندگی یہاں نجف میں مدرسے میں پڑھا، آغا ابرار نے اور آغا دل نے، آخر میں گاؤں پہ جو دونوں کو ایک لڑکی پسند آ گئی، اب پھڈا دونوں آپس میں رقیب بن گیا نا ایک دوسرے کے، کیوں؟ لڑکی ایک پسند آ گئی، یہ بھی کہہ رہے ہیں مثلا میں فاطمہ سے شادی کروں گا ابرار بھی، اور عدل نے بھی کہا مجھے بھی یہ پسند ہے، اب دونوں میں سے کس کو دیں گے؟ پھڈا ہو گیا. بات ضروری ہے، ناممکن ہے، ان کا بھی دل کیا ہے فاطمہ کے اوپر آ گیا اور عدل کا بھی آ گیا، یا تو دونوں میں سے ایک کو کیا حلف کرنا پڑے گا، بات ضروری ہے، یا کیا پریشان آدمی یہاں پہ، ایسے ہوتا ہے دنیا میں، ایسا ہی نہیں کوئی ہنسی میں. اسی طرح یہ دونوں فعل ہیں، دونوں فعل، ان کو ایک کی فعل چاہیے. مثال کیا اس کی؟ قامہ و قعدہ اخوا، قامہ کو بھی اخوا کا چاہیے، قعدہ کو بھی کیا چاہیے؟ اخوا کا چاہیے. فرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں کے دونوں فَإِنِ اسْتَوَى الْعَامِلَانِ، دونوں عامل برابر ہو جائیں کس چیز میں؟ آگے مشتبہ فی طلب الرفع، فاعل کے طلب میں، رفع کے طلب میں. وَكَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، اور جو عطف ہو رہا ہے واو کے ذریعے سے ہو رہا ہے، قامہ وقعدہ، واو دیکھیں عطف ہو رہا ہے کس پر؟ واو کے ذریعے سے. نحو قامہ وقعد اخواک فہوا، تو کہہ رہے ہیں پس یہ اخواک ہوا کہ میوٹری اخواک کی طرف. عندہ عند الفرہ فاعل بہما، کیا بولے؟ دونوں عاملوں کے لیے، قامہ کے لیے بھی اور قعدہ کے لیے بھی. یعنی فرہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک لڑکی دونوں کو دے دو، صبح جو ہے وہ آغا ابرار کے پاس، رات میں آغا دل کے پاس. یہ تھا، یہ مذاق نہیں ہے. یہ جو جاریہ کی بحث ہے شرح العلماء کے اندر پڑھی آپ لوگوں نے، اس میں جو کنیز ہوتی تھی، کنیز کے لیے جو ہے نا یہ کنیز کے دور میں جاریہ کی بحث میرے ذہن میں ہے. کنیز جو اس دور میں بیچی جاتی تھی، بعض اوقات اس کے دو مالک ہوتے تھے ایک کنیز کے، اور ان میں جو ہے نا شرط ہوتی تھی کہ بھی کنیز صبح تمہارے پاس کام کرے، رات کو جو ہے مثلا آدھا دن میرے پاس. وہ کنیز کا دور تھا خیر سے، اب آج کل کے دور میں ایسا ناممکن ہے. الغرض فہو عنده فاعل، فرہ کے نزدیک کیا بولے؟ دونوں عاملوں کے لیے، قامہ کے لیے بھی فاعل ہے اور قاعدہ کے لیے بھی فاعل ہے. یہ مثال جو ہے وہ میں نے دی لڑکی کی، تھوڑا سا ایسی آپ لوگوں کو تازہ نفس کرنے کے لیے تاکہ دماغ جو ہے وہ درس میں رہے. الثالث، تو کیونکہ غضنفر جو پورے دن میں سو رہا ہوتا ہے، جہاں لڑکی کی بات ہے یا کوئی شعر آ جائے اچھا تو یہ جاگ جاتے ہیں فٹافٹ، چلو اب درس جو ہے وہ کچھ اچھا ہو گیا. الثالث، تیسرا موضع کیا ہے؟ جہاں پہ کیا ضمیر کو لوٹایا جائے متاخر کی طرف لفظاً اور رتبتاً، وہ کیا؟ وہ ان یکون مخبرا عن فیفسرہ خبرہ، ضمیر مبتدا ہو، ضمیر کیا ہوگا؟ مبتدا ہو، اور اس کی تفسیر اس ضمیر کی اس کی خبر ہو. خبر کا رتبہ مبتدا سے متاخر ہے، یعنی رتبے میں، لفظ میں بھی کیا ہے؟ خبر بعد میں آ رہی ہے. صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ ضمیر جو ہے مبتدا بن جائے اور اس ضمیر کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی خبر کر رہی ہو، تو ضمیر کا لوٹنا ہم رتبے میں بھی اس کی طرف پلٹ رہی ہے جو رتبے متاخر ہے، اور ہم لفظ میں بھی. مثال کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہیا کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے؟ حیات کی طرف. حیات کیا ہے؟ خبر ہے. حیات خبر ہے ہیا کی، ہیا کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ ان ہیا، یہ چیز نہیں ہے، حیات کر رہی ہے. مفسر کون ہے؟ حیات ہے. تو خبر ہونے کے لحاظ سے بھی کیا رتبہ بعد میں، مفسر ہونے کے لحاظ سے بھی خود رتبہ کیا بعد میں. لفظ کے اندر عبارت میں بھی کیا بولے؟ حیاتنا بعد میں آ رہا ہے. اگر اس طرح ہوتا نا ان حیاتنا الا ہیا، تو تب تو چلو بات سمجھ آتی، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہیا مقدم ہو گیا اور لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ یہ حیات کی طرف لوٹ رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. الثالث، تیسرا موضع ان یکونا کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے. آغا یاسین، ہاں یہ جو ضمیر ہے، ضمیر کی بات چل رہی ہے. ضمیر کیا ہو؟ ضمیر لوٹے کس کی طرف؟ اس کی طرف کہ جو لفظاً اور رتبتاً کیا ہو؟ متاخر ہو. ان یکون مخبرا عن، یہ ضمیر کیا ہو؟ مخبر عن ہو، یعنی کیا؟ مبتدا. مخبر عن یعنی کیا؟ لکھ دیں مبتدا. فیفسرہ، اس ضمیر کی تفسیر کرے. فیفسرہ، ضمیر کون کرے؟ خبرہ، اس کی خبر سے کیا کرے؟ تفسیر کرے. نحو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہیا کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے؟ حیات سے لوٹ رہی ہے کہ جو لفظ میں بھی رتبے میں بھی ہیا سے کیا ہے؟ متاخر ہے. قال الزمخشری، آیت اللہ زمخشری نے بولا هذا ضمیر لا يعلم ما يعنى به، کہہ رہے لا يعلم، اس ضمیر کے سے نہیں پہچانا جائے گا ما يعنى به، کس چیز سے قصد کیا جا رہا ہے. الا ما يتلو، الا ما ياتي بعده، یتلو کے پر لیتے ہیں ما ياتي بعده،
مگر یہ کہ جو ضمیر کے بعد آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کیا پہچانا جائے گا. یتلو یعنی کیا جو ضمیر کے بعد میں آ رہا ہے. وَأَصْلُهُ اب زمخشری یہ پتہ نہیں اصل کس بیس پر لے کر آ رہا ہے, کہہ رہا اور اس کی اصل کیا ہے ان الحیات الا حیاتنا, اس ضمیر سے مراد کیا بولے یہی حیات ہے. ثم وضع حیا یا ثم وضع حیا, پھر کہہ رہا حیا کو رکھا گیا موضع الحیات حیات کی جگہ پر. لأن الخبر يدل عليها ويبينها, کیونکہ یہ خبر کیا ہے حیات کو بیان کر رہی ہے اور اس پر کیا دلالت کر رہی ہے. قال پھر زمخشری کیا هذا الضمیر لا يعلم, کہہ رہے اس ضمیر سے پہچانا نہیں جائے گا ما یعنی به کہ کیا قصد کیا گیا ہے. زمخشری کہہ رہے کون ضمیر سے ہیا سے, الا بما یتلو مگر یہ کہ کس طرح پہچانا جائے گا ضمیر کو, ما یتلو جو اس کے بعد آ رہا ہے ضمیر کے بعد, ما یاتی بعدها ضمیر جو ضمیر کے بعد میں آنے والا ہے وہ کے ضمیر کو بیان کر رہا ہے. واصل پھر زمخشری کہہ رہا ہے اس کی اصل کیا ان الحیات, یہ ہیا بعینی اس کی جگہ پر حیات ہے. یہ ان کون سا یہ ان نافی ہے, یہ ان الحیات الا حیاتنا, یہ حیات نہیں ہے مگر یہ کہ کیا ہے حیات دنیا ہے یہ, کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے. شاید آیت کے اندر آخرت کی بات کرنا چاہ رہا ہے. جو دائمی حیات ہے وہ کہاں پر ہے, وہ جو یونس بن زبیان سے کہا تھا چھٹے امام نے, یونس بن زبیان نے جب چھٹے امام کو کہا تھا کہ ولائی فیکم, میری جو آپ سے ولایت ہے وہ ولائی فیکم خیر من الدنیا بحذافیر ہے, دنیا کے تمام رنگینوں سے بہتر ہے. تو چھٹے امام نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ تم ہمیں دنیا سے قسطنا مع الدنیا, دنیا کے ساتھ ہم اہل بیت کا مقایسہ کر رہے ہو. غضبناک ہوتے چھٹے امام, غضب کے عالم میں کہا کہ ہمارا قیاس اس دنیا کے ساتھ کر رہے ہو, یہ گندی دنیا یہ. وَإِنَّ لَكَ فِي مَحَبَّتِنَا لَحَيَاتٌ دَائِمًا, ہماری محبت میں خدا نے تمہارے لیے کیا حیات دائمی لکھ دی ہے. تو یہ لحیاتن کیا یہ ترکیب میں آغا غضنفر, آغا غضنفر ان لک فی محبتنا لحیاتن ترکیب میں کیا ہے کیا ہے آغا برار کیا یہ ان لک بمحبتنا یا فی محبتنا لحیات دائمہ, کس کی خبر میں کیا ہے لام ہے, لام تاکید ہے, یہ بات آج نہیں ہو رہی, تاکید کر رہے ہیں ہم ان تاکید ہے. ہاں اسم خبر کیوں لحیاتن اسم ہے, ہاں اسم ان لک فی محبتنا لحیات دائمہ. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان الحیات الا حیاتنا, دنیا میں حیات کیا ہے بولے وہی حیا کی جگہ پر ہے. حیات کیا بولے حیا کی دلالت کون کر رہا ہے, بعد میں جو حیات آ رہا ہے وہ اس حیا پر دلالت کر رہا ہے. اس آیت کو حذف کر کے حیا کو اس کی جگہ پر رکھے. زمخشری کر رہے ہیں قال امینو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے زمخشری کہہ رہے ہیں یہ شعر بھی ہے ہی النفس تحمل ما حملت, اور یہ مثال بھی ہے ہی العرب وہی العرب تقول ما شاءت, عرب جو چاہے وہ اعراب لگاتا رہتا ہے. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی. ہی النفس تحمل ما حملت میں ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے, ہی النفس نفس کی طرف, ہی العرب ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے عرب کی طرف. صحیح ہے, جو کہ متاخر ہے لفظاً اور رتبتاً, کیونکہ خبر ہے نا عرب اور نفس. قال ابن مالک, ابن مالک کہہ رہا ہے وہذا من جید کلامی, کہہ رہے ہیں یہ بات تو بڑی اچھی کی اس نے کہ ہیا کیا بولے. یہ زمخشری جو ہے نا, ایک زمخشری ایک بہت بڑا جو ہے یہ سمجھ لیں آپ نحویین کے اندر ایک بڑا کیا بولا اس کو, کیا بولتا ہے اس کو اردو کے اندر, بادشاہ ہے نحویین ہے یہ. ہاں نابغہ, لیجنڈ, لیجنڈ انگلش میں لیجنڈ ہے یہ, اپنے پورے جو ہے نا وہ نحو کی تاریخ ہے کیا یہ بڑا جو ہے وہ گزرا ہے. تو اس کے کلام بھی کوئی جو ہے نا اشکال کرتے ہیں 100 دفعہ سوچتے ہیں. تو ابن مالک بھی اس سے متاثر ہوئے, کہا کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے یہ کہ اصل میں کیا یہاں پہ ہیا کو رکھا گیا. ولیکن فی تمثیلی بہی النفس وہی العرب ضعف, لیکن کہنا یہ جو تمثیل دی کہ انہوں نے زمخشری نے ہی النفس اور ہی العرب کی اس مثال کی ہی حیاتنا دنیا کی ان یا الا حیاتنا دنیا کی, کہہ رہے یہ جو تمثیل دی ہے یہ
لِإِمْكَانِ جَعْلِ النَّفْسِ وَالْعَرَبِ ضعف، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ ضعف پایا جاتا ہے. اس تمثیل میں کیا بولے مشتبہ؟ کیوں ضعف ہے؟ کہہ رہے لِإِمْكَانِ جَعْلِ النَّفْسِ وَالْعَرَبِ بَدَلَيْنِ وَتَحْمِلُوا وَتَقُول خبرین. کہہ رہے کیونکہ یہ امکان ہے. کیا امکان ہے؟ کہ نفس اور عرب کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ خبر بنایا تھا نا. نہیں بولے کہ ہم ہیا کے لیے بدل ہے. یہ نفس اور عرب کیا بولے؟ بدل آگے اور خبر یہ آ رہا آخر میں تحملو اور تقولو. تو کہہ رہے جب بدل بن گیا تو اس وقت تو کہہ رہے کوئی آپ نے کیا کہا تھا کہ ضمیر مبتدا ہو، اس کی تفسیر کی خبر کر رہی ہو. تو یہاں پہ تفسیر تو خبر کر ہی نہیں رہی. تفسیر کون کر رہی ہے بتائیں؟ تفسیر تو نہیں، بدل ہو گیا نا، ضمیر سے بدل واقع ہو گیا. بات واضح نہیں ہو رہی. تو تفسیر تو کر ہی نہیں رہی یہاں پہ. اور جب بیان ہی نہیں کر رہی اس اپنے کیا ہے وہ مبتدا کو، تو کہہ رہے جو آپ کی مثال ہے جو موجود ہے اس سے خارج ہو گئی. صحیح ہے. ابن الشامعی کہہ رہے ہیں وہی فی کلام ابن مالک ایضاً ضعف. ابن مالک کے کلام میں بھی کیا بولے؟ ضعف ہے. کیوں؟ کہہ رہے لِإِمْكَانِ وَجْهٍ ثَالِثٍ فِي الْمِثَالَيْنِ لَمْ يَذْكُرْهُ. کہہ رہے کیونکہ ان دونوں مثالوں میں ایک تیسری ترکیب کا، ایک تیسری وجہ کا بھی احتمال ہے کہ جس کو کیا ابن مالک نے ذکر نہیں کیا. لم یذکر ابن مالک نے کیا اس وجہ ثالث کو ذکر؟ وجہ ثالث کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْنُ هِيَ ضَمِيرُ الْقِصَّةِ. هِيَ ضَمِيرَ الْقِصَّةِ. اس ہیا کا کیا ہونا؟ ضمیر قصہ ہونا. ضمیر قصہ اور ضمیر شان ایک ہی ہے. مذکر کے لیے ہو تو ضمیر شان قل هو اللہ احد. ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ کہو کہ وہ کون؟ وہ اللہ. یہ ضمیر شان ہے. یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف لفظاً اور رتبتاً. ابھی اگلا موضوع آ رہا ہے. اسی کو اگر یہ ضمیر کس کے لیے ہو، یہ مؤنث کے لیے ہو تو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے کہ ابن مالک کہہ رہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر ہی النفس اور ہی العرب، یہ ضمیر ہوتا ہے ضمیر قصہ ہو. یہ کیا ہو بتائیں؟ ضمیر قصہ ہو. یہ فَإِنْ أَرَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ کہہ رہا ہے اگر زمخشری نے ارادہ کیا أَنَّ الْمِثَالَيْنِ يُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى ذَلِكَ، ان دونوں مثالوں میں ان کو حمل کیا ہو کس کے اوپر؟ ضمیر قصہ کے اوپر. کیا بنایا ہو؟ ضمیر قصہ، یعنی کیا حکایت کے طور پر. صحیح ہے. لا انه متعین فیما حمل، یہ نہیں کہ ضمیر قصہ ہے بلکہ ایک حمل، اس نے جو ہے نا وہ احتمال رکھا ہو کہ ادھر کیا ضمیر قصہ رکھے اور نفس اور عرب کو کیا بنا دے؟ خبر بنا دے اس کے لیے. تو کہہ رہے فالضعف فی کلام ابن مالک وحدہ. تو کہہ رہے صرف اور صرف ضعف کس کے کلام میں رہ جائے گا؟ ابن مالک کے کلام میں رہ جائے گا، نہ یہ کہ زمخشری کے کلام میں. مطلب کچھ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا واضح تو دوبارہ ایک جملہ سن لیں تاکہ اس درس کو آج یہیں پہ روکا جائے. تیسرا جو موضع ہے کہ جہاں پر ضمیر کو لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف پلٹایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر مبتدا ہو اور خبر آ کے اس اپنے مبتدا کی تفسیر کر رہا ہو. جیسے قرآن کے اندر ان ہی الا حیاتنا الدنیا. زمخشری آ کے یہ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں غدیر؟ عبارت آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی شاید. زمخشری کہہ رہے ہیں کہ اس ہیا کا کیا معنی ہمیں نہیں پتہ چل رہا، مگر یہ کہ بعد میں جو حیات آ رہا ہے نا، یہ حیات آ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ حیا سے مراد یہ حیات ہے. یہ تو حیا کا لوٹ رہی ہے حیات کی طرف. رتبے میں بھی اس سے متاخر ہے اور عبارت کے اندر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام میں افصح الفصحاء، کائنات کا فصیح ترین کلام، اس کے اندر بھی کیا بولے؟ عبارت سے بھی متاخر ہے. تو یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پہ ضمیر لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف پلٹ رہی ہے. یہ زمخشری کرے ایسی آیت کی طرح. یہ شعر بھی ہے اور یہ کلام عرب قول بھی. شعر کیا ہے؟ ہی النفس، ہیا کہ ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. ہی العرب، یہ عرب ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کے باپ کا جو ہے نا وہ گھر ہے. بات آزر عربی اس کے باپ کی زبان ہے. صحیح ہے. جو مرضی اس کی، کبھی رفعت ہے کبھی جرد ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہی العرب، ہیا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ عرب کی طرف پلٹ رہی ہے. ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ ابن زمخشری کی جو بات ہے نا، کیا بات تھی کہ ان ہیا الا حیاتنا الدنیا میں اصل میں ہیا کی جگہ حیات تھی یہاں پہ کلمہ حیات تھا، اس حیات کو حذف کر کے ہیا کو لے کر آئے ہم. یہ بات بڑی اچھی بات کی انہوں نے زمخشری نے. لیکن یہ جو دو مثالیں دی ہیں نا، ایک ہی النفس اور ہی العربوں کی، یہ دو مثالیں ضعیف ہیں. یہ کیوں یہ کہہ رہا ہم اس کے اندر ترکیب کر سکتے ہیں کہ نفس اور عرب کیا بولیں؟ ہی ضمیر سے بدل ہے. ضمیر سے بدل واقع ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے بدل آ سکتا ہے ضمیر کے لیے. تو کہہ رہے یہ بدل ہے ضمیر سے، اور بعد میں تحملو اور تقولو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے. وہ یہ نہیں ہے. جب خبر وہ ہو گئی تو یہ تو مبین ہی نہیں رہا. پھر یہ نفس جو مبین نہیں رہا، تو ہماری جو بحث تھی کہ ضمیر
خبر آ کے بیان کر رہی، تحملو تو بیان نہیں کر رہی خبر اپنے مبتدا کو، تقولو تو بیان نہیں کر رہی، تو موضع سے خارج ہو گئی، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ ابن مالک آگے کہہ رہے ہیں جب یہ احتمال آ گیا تو ان کی جو تمثیل ہے اس تمثیل کے اندر کیا بولے، اصل مطلب سے زمخشری کا مثال میں کیا ضعف ہے۔ ابن حشام صاحب مغنی آ کے بولنے نہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زمخشری نے ان دونوں مثالوں میں ضمیر کے اندر احتمال دیا، وہ کیا ضمیر قصہ ہے، یہ ہیا کی ضمیر ہیا النفسوں میں بھی اور ہیا العربوں بھی کیا ضمیر قصہ ہے، اور جب ضمیر قصہ کا احتمال انہوں نے دے دیا تو ضمیر قصہ کے اندر کیا ہوتا ہے، متاخر کی طرف لوٹنا اس کے اندر بھی ہوتا ہے لفظاً اور رتبتاً۔ تو کہنے آغا یہ ابن مالک پھر آپ کا جو اشکال ہے نا اس کے اندر ضعف ہے، زمخشری کے کلام میں کوئی ضعف نہیں، آپ فقط کیا ایک جہت سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ کلام کے اندر ایک اور ترکیب بھی پائی جاتی ہے جس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہے، لیکن آغا زمخشری اس کی طرف کیا متوجہ ہو گئے۔ یہ تین مورد کہ جن میں تین مورد کے اندر ضمیر لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف لوٹنا لازم آتا ہے۔ الرابع ضمیر الشأن والقصہ، یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام والحمد للہ رب